حضرت مجھے پتہ چلا آپ بڑی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، مجھے تھوڑی اسلام آباد میں آنے سے دیری ہوگی، میں دوبارہ معذرت خواہ ہوں۔ میں تو آج یہاں پہ اسلام کرنے کے لیے آیا تھا اور اچھا ہوا کمشنر صاحب بھی ساتھ تھے۔ ہم نے تھوڑا سا باہر داتا صاحب کے باہر دیکھا ہے، بڑے عرصے سے آپ کو پتہ ہے ٹیررزم کی وجہ سے اس کی جو بیسمنٹ کی پارکنگ ہے وہ ختم ہوئی ہے، جس کی وجہ سے یہاں بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ٹریفک کا بھی کنجیکشن بن جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ کمشنر صاحب اس کے اوپر کام کریں گے اور جلد ہم کوشش کریں گے۔ لاہور میں بھی نئی کمانڈ آئی ہے جس سے انشاءاللہ کوشش ہوگی کہ کوئی ایس او پیز بنا کے پارکنگ کا انتظام اندر ہو سکے، جس سے جو یہاں پہ ٹریفک کا مسئلہ ہے وہ ختم ہو جائے۔ دوسری تین چیزیں میری باتیں سن لیں پھر آپ کے سوال بھی ملتا ہوں۔ دوسری ایک جو بڑا ایک اندوناک واقعہ ہوا لاہور کے نواں میں، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، اور اس قسم کا کرائم ہم کسی صورت بھی برداشت نہیں کر سکتے۔ اس میں میری ابھی سی سی پی او صاحب سے بات بھی ہوئی ہے صبح، آج پرائم منسٹر صاحب کے نوٹس میں بھی یہ چیز لائی گئی تھی، انہوں نے آئی جی پی پنجاب کو بھی ہدایت جاری کی ہے، چیف منسٹر صاحب سے بھی خود بات کی ہے، اور اس ایشو کے اوپر اسپیشلی ٹاسک کیا گیا ہے سی سی پی او لاہور کو کہ خود اس کی نگرانی کریں، اور اس پورا جو کرائم سین ہے ابھی میں نے پوری بریفنگ لی ہے۔ کرائم سین سے تمام سیمپلز کلیکٹ کر لیے گئے ہیں، ڈی این اے سیمپلز، بلڈ سیمپلز، جیو فینسنگ، جتنی بھی تفتیش کے اندر چیزیں ممکن ہو سکتی ہیں وہ کر لی گئی ہیں، اور اب یہ میں سمجھتا ہوں کہ جلد ان تک پہنچا جائے گا جو بھی اس میں کلپریٹس ہیں، اور یہ کسی صورت بھی ٹالریٹ نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ اس میں ایڈمنسٹریٹو فیلئر بھی ہے جس کو ہمیں ایڈمٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ وہ ایک لنک روڈ ہے جو دو موٹر ویز کو لنک کرتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا سا وہاں پہ ایک ایشو کریٹ ہوا اور جس کی وجہ سے یہ واقعہ بھی ہو پایا۔ اس کے ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے یا کچھ دیر سے ایک خام خواہ کی کنٹروورسی بھی شروع کر دی گئی جو سی سی پی او صاحب کے ایک اسٹیٹمنٹ کے اوپر تھی، وہ بھی میں سمجھتا ہوں میری ان سے بات بھی ہوئی ہے، یہ خود بھی ایکسپلین بتا دیں گے کہ ان کا مقصد کیا تھا۔ یہ ہرگز نہیں ہے کہ ہم اس طرح سے کوئی ان سیف معاشرہ ہے جہاں پہ کسی کو بھی چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو کسی بھی وقت گھر سے نکلنے میں کوئی مسئلہ ہو۔ ہمارا کام ہے، پولیس کا کام ہے، حکومت کا کام ہے شاہراہوں کو آپ کے لیے سیف کرنا۔ جو سیفٹی پریکاشنز ہیں وہ سب کو لینے چاہیے، لیکن شاہراہوں کو سیف کرنا، گھروں کو، محلوں کو سیف کرنا یہ گورنمنٹ کا کام ہے، اور اگر اس قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو ان لوگوں کو گرفتار کرنا اور ان کو نشانہ عبرت بنانا یہ بھی حکومت کی ذمہ داری ہے، اور یہی انسٹرکشنز ہیں پرائم منسٹر صاحب کی بھی اور چیف منسٹر صاحب کی بھی۔ تو اس کے اوپر بھی کوئی جو کسی کے اس کے اوپر آپ کو اپڈیٹ بھی کر دیتے ہیں سی سی پی او صاحب کہ کیا اس کے اوپر اندر ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ چیز ہے۔ دوسرا ایک اور میں چیز عرض کر دیتا ہوں پھر جو بھی آپ کے سوال ہوئے۔ آج ایک اور بھی بڑا اہم دن تھا، جو والے شریف ہے وہ دو عدالتوں میں پیش ہو رہی تھی، ایک عدالت سے مفرور ہوئے ہیں۔ اس چیز کو بھی یاد کرنا چاہیے کہ کس طرح سے بہانے کر کے، جھوٹ بول کے، کس طرح سے بھاگ کے جب جہاز پہ چڑھے تھے اور آج دن تک کسی ایک ڈاکٹر کو اپنی نبض تک نہیں دکھائی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے جتنی سختی سے جو آج باتیں کی ہیں وہ آپ کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح سے شہباز شریف صاحب آج کوئی کسی نیکی کی وجہ سے احتساب عدالت میں پیش نہیں ہوئے تھے، اپنے ٹی ٹی والے کیس میں جس میں پورے خاندان نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی ہے اس کیس میں پیش ہوئے تھے، اور اس کیس کا مرکزی ملزم جو ہے سلمان شہباز، اس کو انہوں نے خود مفرور کرایا ہوا ہے۔ لیکن اس کے بارے میں اگر آپ کو سوالات ہوں، میں یہ چاہتا ہوں سب سے پہلے سی سی پی او آپ کو تھوڑا سا اپڈیٹ کر دیتے ہیں۔ سوال سمپل یہ ہے، اس وقت پوری اپوزیشن اور کچھ گورنمنٹ کے اندر سے بھی لوگ بول رہے ہیں کہ سی سی پی او لاہور کو تعیناتی میں آپ کا ایک بڑا کردار تھا، اور سی سی پی او لاہور اپنی ایڈمنسٹریٹو سکلز کو پچھلے 36 گھنٹوں میں استعمال نہیں کر سکے، بلکہ اس کے بجائے آج جتنے لوگوں نے پریس کانفرنس کی عمائد کیا کہ یہ لوگوں کو پولیٹیکلی وکٹمائز کرنے کے لیے یہاں پر آئے۔ دیکھیں دو چیزیں ہیں، ایک تو پہلی بات یہ ہے کہ آپ لوگوں میں سے پتہ نہیں کتنے لوگوں نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں میرا ایک دیکھا ہو کہ ایک ماضی کا کلپ ہے 8 ماہ پہلے، میں تو عمر شیخ صاحب کو نہیں جانتا تھا، ایک شو کے اوپر مجھے یہ کہا گیا کہ آپ نے ان کو راجن پور سے تبدیل کر دیا اور او ایس ڈی بنا دیا، تو جس پہ جو طارق فضل چودھری تھے اپوزیشن کی ایک پارٹی کے بڑے رکن بھی ہیں نون لیگ کے اور وزیر بھی رہے ہوئے ہیں، اور انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ایسے آدمی کو تو سی سی پی او لاہور لگنا چاہیے۔ تو اس لیے اگر آپ کو کوئی اوتھینٹک بندہ چاہیے تو وہ ڈاکٹر طارق فضل چودھری ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ ایڈمنسٹریٹو سکلز مجھے تو جو 36 گھنٹوں میں نظر آ رہے ہیں، بڑے اندھے مرڈرز بھی سالو ہو رہے ہیں،
ابھی انشاءاللہ آپ آگے آنے والے دنوں میں دیکھیں گے کہ یہاں پہ جو کرائم ریشو ہے وہ انشاءاللہ نیچے جائے گی. جو واقعات اس قسم کے ہوتے ہیں وہ اس قسم کے واقعات ہو سکتے ہیں, نہیں ہونے چاہیے. ایشو یہ ہے کہ ہم کتنی مستعدی سے اس کو ریزالو کرتے ہیں اور پھر منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف آپ کسی بھی بندے کو پکڑ کے کہتے ہیں جی ہم نے بندے پکڑ لیے. نہیں, باقاعدہ انویسٹیگیشن جس کے بعد جو پروسیکیوٹیبل ایویڈنس ہوں گے اور پھر پورا اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے ہیں. سر آپ پہلے اپنا تھوڑا سا بتا دیں پھر سوال ہو جائیں گے. ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ آج ملٹیپل پیپرز مجھ سے لیے گئے, میڈیا نے کانٹیکٹ کیا اور انہوں نے پوچھا کہ کیا پروگریس ہے. اس میں نے تفصیل سے ساری باتیں بتائی ہیں. اس وقت جو لیٹسٹ میں نے اپڈیٹ لیا ہے, ہماری 4 انویسٹیگیشن لائنز ہیں. آپ میں سے بھی انویسٹیگیشن جرنلسٹ کھڑے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ 36 آورز ہو چکے ہیں اور کچھ نہیں ہوا. آپ ایک سٹوری کو انویسٹیگیٹ کرتے ہیں کئی دنوں اور ہفتوں میں اور پھر پرنٹ کرتے ہیں. تو انویسٹیگیشن پیشنس والا کام ہے. کہانی یہ ہے کہ کیا ہم صحیح کام کر رہے ہیں یا نہیں. تو آپ کو یہ میں بتاؤں کہ یہ انسیڈنٹ ہوا ہے موٹر وے پہ اور اس کے ساتھ ظاہر ہے آپ کو پتہ ہی ہے. تو سب سے پہلے ہم نے فٹ ٹریکرز کو منگوایا ہے اور یہ میں آپ کو بتاؤں یہ کلاسک ایگزامپل بنے گا. یہ کیس ریزالو ہوگا, اس نے ریزالو ہونا ہے. کیوں کہ اس میں رورل پولیسنگ اور اربن پولیسنگ دونوں کو ہم نے ضم کیا ہے. فٹ ٹریکرز آپ نے بہت کم سنا ہوگا, لاہور کے کرائم میں بلائے ہیں. ہم نے ایک قصور سے اور ایک گجرانوالہ سے جو ریناؤنڈ اچھے پرانے پختہ وہ ہیں ان کو بلایا. ان کے ذریعے ہمیں ایک کلو ملا. اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ ہو سکتا ہے کہ انہوں نے بات چیت یہاں پہ کی ہو موبائل فون پہ. ہم نے جیو فینسنگ کی ٹیم کو بلایا جو کہ جیو فینسنگ ہو چکی ہے اور اس کے اوپر کام ہو رہا ہے. تیسرا ہم نے دیکھا کہ ان ملزموں نے جب آ کے تالا اس کا دروازہ توڑا ہے, شیشہ توڑا ہے, تو اس وقت ان کا خون نکلا ہے. ہم نے PFSA کی ٹیم بلوائی ہے, اس کی DNA پروفائلنگ کرائی ہے. چوتھی چیز, اب 3 گاؤں ہیں جو آپ کے لوگ وہاں پہ گئے ہیں. 3 گاؤں ہیں, 2 روڈ کے لیفٹ سائڈ پہ جہاں پہ ایک فارسٹ بھی ہے اور 1 روڈ کے رائٹ سائڈ پہ. 3 سے 5 کلومیٹر کے ریڈیس کا کرائم ہے. اس میں یہ تینوں گاؤں ہیں اور اس کے ساتھ کچھ اوڈوں کے خیمے وغیرہ جو ہوتے ہیں, عارضی گھر ہوتے ہیں, وہ بنے ہوئے ہیں. تو اس کے بعد ہم نے CCTV پہ بھی فوکس کیا ہے کہ ان گاؤں کے اندر کچھ کاٹیج انڈسٹری ہے, چھوٹی چھوٹی جیسے صنعتیں لگی ہوتی ہیں. تو وہاں پہ بھی ہمیں 3-4 CCTV ایسے ملے ہیں کہ جن سے ہم نے کام لیا ہے. تو یہ 4 لائنز ہیں جس کے اوپر ہم انویسٹیگیشن کر رہے ہیں. سر یہ بتائیے گا, کہا جا رہا ہے کہ وہ خاتون غیر ملکی شہریت کی حامل ہے اور اس کی وجہ سے بھی حکومت پہ بہت زیادہ پریشر ہے. تو کیا واقعی غیر ملکی شہریت رکھتی ہے؟ دیکھیں, یہ ہمارے اوپر یہ کم پریشر ہے کہ ہماری اپنی بچی اس روڈ کے اوپر اس کے ساتھ یہ زیادتی ہوئی ہے. ہمارے دیکھیں جی, مجھے فورن نیشنلٹی میں نہیں پڑھا, یہاں پہ کرائم ہوا ہے, یہ میری ذمہ داری ہے, ہم اس کو ریزالو کریں. اور دوسرا یہ کہ آپ سب لوگوں سے ریکویسٹ ہے, 1 منٹ سن لیں جی, آپ 1 منٹ سوال ایک عرض سن لیں, ایک درخواست سن لیں کہ جو اس قسم کا کرائم ہوتا ہے اس سے میری آپ سے برادرانہ درخواست ہے. پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے وکٹم کی آئیڈینٹی اگر آپ کو معلوم بھی ہو جائے, آپ اس کو, ہم سب مائیں بہنوں بیٹیوں والے ہیں, ہمیں اس کو سیگا راز میں رکھنا ہے. یہ میری سب سے آپ سے سوال آپ لے لیں. آپ نے CCPO لگایا, اب قوم کی جو بچی ہیں, بیٹی ہیں, ان کو پوچھ کے جانا پڑے گا, بتا کے جانا پڑے گا کہ کس ٹائم. دو چیزیں. ایک چیز دیکھیے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں نا اپوزیشن کے بہلاوے میں نہ آئیے. آنے والے یہ دیکھیں, یہ اپنا سر مجھے اجازت دیں, اس آپ میرے ابھی 1 منٹ ٹھہر جائیں. کل بیان دیا مختلف ٹی وی چینل پہ کہ اس کو اتنے بجے نہیں ٹریول کرنا, چیزیں دیکھنی تھی. آپ کا بیان بہت اچھا, ٹھیک ہے, لیکن کیا مقصد تھا آپ کا اور کیا کوئی خاتون وہ لاہور CCPO؟ یہ اچھا سوال ہے. کہ میں نے کہاں ٹریول کرنا, نہیں, یہ اچھا سوال ہے میرا بیٹا, سنتے جاؤ. جی میں نہیں, میرے بیٹا, میں نے آپ کو جواب دیا ادھر. ابھی آپ نے سوال کیا تھا یہ وہاں پہ بھی جب میں آفس سے نکلے لگا ہوں. میرا سوال سن لیں, یہ کرائم ہوا ہے, ہم اس کو ایڈمٹ کرتے ہیں. ہم نے ڈیفیوز تو نہیں کیا کہ نہیں ہوا, شک ہے, ایڈمٹ کیا, اسی وقت سے کام شروع کیا, اسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. اور یقیناً میں آپ کو بتاؤں کہ ہمیں کچھ نہ کچھ کلوز پازیٹیولی مل رہے ہیں. بندوں کی ہم پروفائلنگ کر رہے ہیں. 1 منٹ ٹھہر جائیں. اب میں نے یہ میسیج کیوں دیا, یہ ہمارا معاشرہ ہے. مجھے اتنا ہی دکھ ہوا ہے خدا کی قسم جیسے میری اپنی بچی ہو, وجہ. اور اسی پرسپیکٹو میں نے کہا ہے کہ اپنی بچیوں, ہمارا یہ معاشرہ جنرلی اس طرح کا نہیں ہے. تو ہمیں ایک میسیج ہے
टू द जनरल पब्लिक कि इसके ऊपर प्रिकॉशंस करनी चाहिए। जहाँ तक हमारी जिम्मेदारी है, हमने उससे पहलू तय नहीं की, किसी फोरम पे नहीं की। मैंने कहा ये हमारी जिम्मेदारी है, हम इसको पूरा करेंगे। सर बस एक आखिरी सवाल ले लें। सर मुझे ये बता दें, मुद्दई मुकदमा के हवाले से बता दें, जिसने ये FIR दर्ज करवाई है गुजरपुरे वाले की, आखिरकार वो लड़की का रिलेटिव है, उसका कोई अजीजी कोई रिश्तेदार है, उसका बहनोई है? ये बात तो बिल्कुल जो है वो क्लियर है कि उसने कहा कि मेरी कोई अजीजा है जिसके साथ ये वकूआ हुआ है, लेकिन समझ नहीं आई कि जो मुद्दई मुकदमा है ये कौन है, कहाँ से आया। सर साहब एक बात मेरी भी ऐड कर लें सर, कि वो रात के 2 बजे बच्चों के साथ किस वजह से निकली थी? अब ये दोनों सवाल मिलते जुलते हैं और जिस तरह से देखें, इसके बाद एक सियासी ले लेते हैं, फिर आप इजाज़त चाहेंगे। देखें, आपने जो सवाल किया, आप शायद मैं पहले भी इन भाई के सवाल के जवाब में कह चुका हूँ, इस किस्म के ऑफेंसेस में ये पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड है और प्रैक्टिस है कि विक्टिम को उसको आप पब्लिसाइज नहीं करते, पब्लिक नहीं करते। ये बड़ा एक सीरियस नेचर का है। मैं जैसे पहले भी कहा है, हम सब माए बहनों बेटियों वाले हैं। विक्टिम को आपने निशाना नहीं बनाना। एक जुर्म हुआ है, जैसे CCPO साहब ने कहा है, एक जुर्म, उसमें तो किसी को शर्क नहीं है ना, जुर्म हुआ है, किसके साथ हुआ है, कौन मुद्दई है, क्या नहीं है, ये पुलिस की गर्ज नहीं होनी चाहिए। यही तो आपने पुलिस का कल्चर चेंज करना है। एक जुर्म हुआ है, उस जुर्म की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, लोग पकड़े जाने चाहिए, उनको सज़ा मिलनी चाहिए। बाकी देखिए, ये किसी भी जो इदारे हैं इस किस्म के जराइम में, उनको तो बिल्कुल, हमें तो आपको पता है इस किस्म के क्राइम में पूरी दुनिया में स्टैंडर्ड ये है कि जब गवाही भी होती है तो वो भी पर्दे के पीछे से ली जाती है। तो इसलिए बड़ा जरूरी है। अब सियासी सवाल का